اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ربنا اجعلنا من الذین من تعلم القرآن وعلمہ آمین یا رب العالمین۔ آج ہم لوگ سورہ الانعام کا جائزہ لیں گے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 165 آیات ہیں، یعنی 165۔ اور انعام کے لفظ کا معنی ہوتا ہے مویشی یا چوپائے، کیونکہ اس سورہ میں مویشیوں کی حرمت کے بارے میں احکامات ہیں، اور یہ لفظ اس سورہ کی آیت 136 اور 138 میں آیا ہے، بلکہ آیت نمبر 138 میں تو 3 دفعہ رپیٹ ہوا ہے اور وہیں سے اس کا نام چنا گیا۔ اس صورت کی فضیلت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ سورہ جب نازل ہوئی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نازل ہوئے تھے، جو اونچی آواز میں اللہ کی تسبیح اور حمد کرتے جا رہے تھے، یعنی بہت ہی افضل سورہ ہے۔ اور یہ پوری سورہ ایک ہی وقت میں نازل ہو گئی تھی، حالانکہ کافی لینتھی سورہ ہے، اور جس رات یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، آپ نے اسی رات اسے لکھوا بھی دیا، اور یہ غالباً ہجرت سے 2 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس حوالے سے ایک صحابی سے روایت ہے کہ اس سورہ کے نزول کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اور نزول وحی کے بوجھ سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اونٹنی کی ہڈیاں چٹک رہی ہیں، یعنی جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر وہ محسوس کرتے تھے کہ سردی میں ان کو پسینہ آ جایا کرتا تھا، اور بہت کہہ لیں کہ مشکل حالات میں یہ ٹرانسفر جو ہے وہ ان کے دل پر ہوا کرتی تھی۔ اس سورہ کا آغاز الحمدللہ سے ہوا ہے، اور قرآن میں تقریباً 5 سورتیں ہیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ ان میں سورہ فاتحہ، سورہ کہف، سورہ فاطر، سورہ سبا اور یہ والی سورہ یعنی انعام شامل ہے۔ مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں یہ سب سے لمبی صورت ہے۔ تمام مکی صورتوں میں عام طور پر 3 بنیادی عقائد ڈسکس ہوتے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ اس سورہ کی ابتدا اللہ کی تعریف، حمد و ثنا اور توحید سے ہوئی ہے، پھر رسالت اور وحی کے دلائل بیان کیے گئے، اور اس کے بعد موت اور جزا و سزا کا تذکرہ ہے۔ کیونکہ مکہ میں زیادہ تر لوگ مشرک تھے، تو ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہی تھی کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لے آئیں اور اپنے اعمال درست کر لیں، کیونکہ آخرت میں ان کے بارے میں سوال ہوگا، اور ساتھ ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو قبول کر لیں۔ اس سورہ میں یہ بات واضح کی گئی کہ اگر کوئی انسان کھلے دل و دماغ سے کائنات پر اور خود اپنی تخلیق اور سونے جاگنے پر غور کرے تو وہ خود بخود اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ ضرور ایسی ایک ہستی موجود ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، جو انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والی ہے اور ہر طرح کا اختیار اور قدرت رکھتی ہے۔ اس کی عظمت کی بے شمار نشانیاں ان کے ارد گرد موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کی قدرت کا ایک چھوٹا سا نمونہ پھل اور نباتات ہیں کہ جب وہ چیزیں ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جاتی ہیں تو کیسے اور کتنی تبدیلیاں آتی ہیں۔ کوئی بھی پھل ابتدا میں کڑوا، پھیکا یا نمکین ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ پکتا ہے اس میں مٹھاس اور لذت آ جاتی ہے۔ اور یہ تمام اشارے اور مثالیں کافروں کے کسی مطالبے کے جواب کے طور پر بیان کی گئیں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں
تو ان پر کوئی نشانی، کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ تو یہ ان کو جواب دیا گیا۔ اس کے بعد اس سورہ میں مومن اور کافر ان دونوں کی عقل اور نظر کا فرق واضح کیا گیا کہ کافر کو پوری کائنات مادی اسباب میں جکڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس کے برعکس جب مومن اسے دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی واضح نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد رسالت کے حوالے سے دلائل بیان کر کے قیامت کی حقیقت کو واضح کیا گیا، اور پھر وحی اور نبوت کے بعد دوبارہ خالق کائنات کے وجود اور علم کا تذکرہ ہے۔ غرض پوری سورہ میں یہ تینوں مضامین عدل بدل کے چلتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بات ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتی ہے، جن کی مثال شرک کے اندھیروں میں ایک روشن چمکدار مینار کی سی ہے۔ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، چاہے اپنے گھر والے اور قوم والے دشمن بن گئے، اور یہی دعوت توحید تمام انبیاء نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی قوموں کو دی۔ ان میں سے تقریباً 18 انبیاء کا نام یہاں پہ لیا گیا ہے، اور پھر اسی عقیدہ توحید پر ایمان اور عمل کی دعوت دی گئی، شرک کے تاریک اثرات بیان کیے گئے، آخرت اور قیامت کے احوال اور پہلی قوموں کے حالات ذکر کیے گئے، اور پھر مسلمانوں سے آخرت کے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا۔ سورت کے آخری حصے میں مشرکانہ عقائد اور رسومات کی طرف اشارہ کیا گیا، مثلاً انبیاء اور اولیاء کے نام کی نذر و منت، غیر اللہ کے نام کے جانوروں کی قربانی، اپنی اولاد کو بتوں کے لیے یا بھوک کے خوف سے مار ڈالنا۔ اسی طرح معاشرتی زندگی، مثلاً ناپ تول پورا کرنا، عدل، ایفائے عہد، گفتگو میں احتیاط اور ایمان کے اجر و ثواب کی عظمت کا ذکر ہے۔ آئیں اب سورہ کی آیات کے حوالے سے سمری دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی آیت نمبر 1 سے 18 تک اللہ کی صفات اور حاکمیت اعلیٰ کا بیان ہے، اور مشرکوں کے اعتراضات کو مینشن کیا گیا، یعنی شرک فی الذات اور شرک فی العبادات کو واضح کیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 سے 31 تک نزول قرآن کا مقصد بیان کیا گیا، اور جھٹلانے والوں کا انجام واضح کر کے روز قیامت مشرکوں اور کافروں کے احوال کا تذکرہ ہے۔ پھر آیت نمبر 32 سے 41 تک دنیا اور آخرت کی حقیقت کلیئر کی گئی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور کافروں کے مطالبہ معجزہ کا جواب دیا گیا۔ پھر آیت نمبر 42 سے 49 تک پچھلی قوموں کا طرز عمل اور انجام واضح کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ کل اختیار صرف اللہ ہی کا ہے۔ پھر آیت نمبر 50 سے 67 تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، اور انہیں کچھ خصوصی ہدایات دی گئی۔ پھر اللہ کے علم اور اختیار کی وسعت بیان کی گئی، اور آیت نمبر 68 سے 73 تک اللہ کی آیات اور دین کے متعلق بحث سے منع فرمایا گیا، اور شیطان کے بہکاوے کی مثال دی گئی۔ دنیا اور آخرت میں اللہ کی بادشاہی کو پروف کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 74 سے 89 تک حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، ان کی حق کے لیے تلاش اور اس کے حصول کا بیان ہے، اور پھر ان کے درجات اور انعامات کا ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 90 سے 94 تک اہل کتاب کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں، اور قرآن کی حقانیت کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ ہی منکرین حق کا انجام واضح کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 95 سے 110 تک اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ ہے، اور پھر کافروں اور مشرکوں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لا تعلقی کا اعلان ہے۔
پھر آیت 111 سے 121 تک کافروں کی ہٹ درمی کی طرف اشارہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبردار کیا گیا ہے کہ اکثریت کے پیچھے نہ چلیں، اور ساتھ ہی ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نیکسٹ آیات 122 سے 134 میں ہدایت اور شرح صدر کو اللہ کی خصوصی رحمت قرار دیا گیا کہ اصل ہدایت تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور غیب کی باتیں بھی صرف وہی جانتا ہے، اور پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اس کی نافرمانی اور ناراضگی سے بچو، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ساتھ ہی مومنوں کے لیے کامیابی کا ذکر ہے اور منکرین جن و انس کا انجام بتایا گیا۔ پھر آیت نمبر 135 سے 144 تک مشرکین کے باطل عقائد کا رد ہے اور اللہ کی وحدانیت اور حاکمیت کا بیان ہے۔ پھر آیت نمبر 145 سے 152 تک حرام اور ناپسندیدہ اشیاء کا بیان ہے، اور ساتھ ہی حلال اور حرام کے خود ساختہ اوہام کو واضح کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 153 سے 159 تک سیدھے راستے کی وضاحت ہے اور اس پر چلنے کی تاکید کی گئی۔ تورات کے اوصاف بیان کرنے کے بعد قرآن کی عظمت اور برکت کا ذکر ہے اور اس کے بتائے ہوئے راستے کو اپنانے کی تلقین کی گئی۔ آخر میں آیت نمبر 160 سے 165 تک قیامت کے دن کے حوالے سے واضح کیا گیا کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ نیکی کے 10 گنا اجر کا ذکر ہے اور زبان محمدی سے دین ابراہیمی کی تصدیق ہے، اور آخر میں یہ حقیقت واضح کی گئی کہ فضیلت، درجات اور مغفرت اس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ آئیں اب سورت کے اہم مضامین کا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس سورت میں سب سے پہلے اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا ذکر کیا گیا۔